يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. خطبہ جمعۃ المبارک کی مناسبت سے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور یہ وہ آیت ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبۃ الحاجہ کا حصہ ہے۔ عام طور پر یہ تین آیات کہ جن میں سے ایک ہی آیت ہے اس کو نکاح کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے، اور تصور یہ کیا جاتا ہے کہ یہ نکاح کے خطبے میں ہی پڑھی جاتی ہے اور کہیں پڑھی نہیں جاتی، جبکہ یہ خطبۃ الحاجہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس انداز میں سکھایا تھا، اور انہوں نے ان آیات کی ترتیب رکھی تھی تاکہ زندگی کے کسی مسئلے کے سلسلے میں کوئی بھی رسمی گفتگو ہو اس سے پہلے یہ باتیں ذہن نشین ہو جائیں، یہ اصول ذہن میں مستحکم ہو جائے اور پھر اس کے بعد بات کی جائے۔ اور تاریخ میں بنو امیہ میں کا ایک گورنر تھا زیاد بن حبیب، اس نے ایک خطبہ دیا تھا جو اس کا بہت مشہور خطبہ ہے، عربی ادب کا ایک شاہکارہ ہے، لیکن اس نے یہ خطبہ مسنونہ اور اس کے ساتھ ان آیات کو نہیں پڑھا گیا تو اسے الخطبۃ البترا کہا جاتا ہے، انہیں کٹا ہوا خطبہ، نامکمل خطبہ۔ عربی ادب کا شاہکار ہے لیکن یہ الفاظ اس میں نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مشہور قاضی تھے، جج تھے، شریح میں مشہور شخصیت ہے۔ قاضی شریح نے اپنی شادی کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا بنو تمیم کی عورتیں بہت سمجھدار اور بہت عقل مند ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا بھی اگر وہاں کوئی اچھی خاتون اگر ہو اس قبیلے میں تو میرا رشتے کے لیے پیغام بھیجو۔ تو کسی نے رہنمائی کی کہ فلاں گھر میں ایک خاتون ہے، بزرگ سی ہیں، ان کی بیٹی ہیں، تو یہ نہیں پتا کہ اس کا کہیں رشتہ ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا، آپ وہاں معلومات کر سکتے ہیں۔ تو عربوں میں یہ ہے کہ ان حوالوں سے کوئی لہذا رسمی تکلفات میں نہیں پڑتے، کھل کے اپنی بات کرتے ہیں۔ آج بھی وہی طریقہ، اس زمانے میں بھی وہی طریقہ تھا۔ چنانچہ وہ گئے اور جا کے اس خاتون سے ملے اور اس سے کہا بھی آپ کی بیٹی فارغ ہے یا کہیں انگیج ہے، مطلب یا ان کی کہیں بات تو نہیں ہو چکی؟ انہوں نے کہا نہیں فارغ ہے۔ کہا میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ بہت کوئی بات نہیں، رشتہ ہو گیا، بات ہو گئی۔ تو وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جب میں زفاف کے لیے اس کو لے کر آیا تو ظاہر ہے بے تکلفی گھر میں بنائی جاتی ہے سہاگرات میں، زفاف کی شب میں۔ تو کہتے ہیں میں نے جب دسترازی شروع کی تو وہ کہنے لگی ایک منٹ بیٹھیے آپ، ابو عبداللہ بیٹھیے آپ۔ تو اس نے کنیت جو اس ادب تھا کہ چاہے وہ اس کا بیٹا ہو یا نہ ہو تو کنیت سے احترام سے پکارا کہ ابو عبداللہ ایک منٹ بیٹھ جائے۔ اس نے پورا خطبہ مسنونہ پڑھا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ وہ دور تھا۔ آج ہمیں نکاح کا خطبہ پڑھنے والے قاضی کو بھی بسا اوقات صحیح سا خطبہ یاد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور لوگ پوچھتے ہیں صاحب اپنے نکاح کا خطبہ خود پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں پڑھا جا سکتا، باپ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ وہاں یہ کیفیت ہے کہ نکاح ہو چکا ہے، شب زفاف میں خاتون خانہ مخاطب ہو رہی ہے دلہن صاحبہ، اور انہوں نے خطبہ حاجہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں صاحب میں نے تو بیٹھ کے سننا شروع کیا۔ صاحب انہوں نے پورا خطبہ پڑھا اور اس کے بعد کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک زندگی کی ایک مرحلے کی ابتدا ہو رہی ہے، اور یہ وہ موقع ہے کہ آپ مجھے اپنی پسند اور ناپسند سے آگاہ کریں کہ آپ کو اپنی زندگی میں، اپنے طرز زندگی میں اور اپنے گھر میں کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ اور اس نے یہ بات بھی پوچھی کہ میری والدہ آپ کی ساس کتنے عرصے کے بعد یہاں آئیں تو آپ کو گوارا ہے؟ تو خیر انہوں نے کہتے ہیں پھر آپ مجھے بھی تھوڑا سا مؤدب ہونا پڑا، میں نے بھی خطبہ پڑھا اور اس کے بعد پھر اپنی گفتگو کی، اور اس کے بعد جو ہے اس کو بتایا کہ صاحب مجھے کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ تو یہ اہمیت ہے اس خطبے کی کہ جو اور کیا تھا کہ یہ آیات جس میں اللہ کے تقوی کا، اتباع سنت کا، قول سدید کا، اچھی بات کرنے کا، یہ گویا ایک سبق ہے کہ جو بار بار دہرایا جائے، بار بار ذہنوں میں جن کیا جائے، ایک معاشرے کی بنیاد ان بنیادوں پر استوار ہو، تب جا کے بات بنتی ہے۔ اور وہ استقامت 1000 سال تک رہی ہے جناب، اور پھر جب وہ
سلسلہ ٹوٹا ہے ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے، تو اب وہاں جہاں ہم پہنچ چکے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو وہ بنیادیں کہ جن پہ وہ معاشرہ قائم تھا اور 1000 سال تک اس کی چولیں ہلی نہیں تھی، وہ یہی چیزیں تھیں۔ تو اس میں آیت کیا تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سیدھی اور صاف ستھری ٹھوس بات کیا کرو۔ اور یہ زبان سے کے تعلق سے ہی ساری گفتگو آج میری رہے گی، یہ ذہن میں تصور کر لیجئے کہ اسی حوالے سے ساری گفتگو ہوگی۔ تو اس میں یہ آیت بطور تمہید میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جس میں اللہ رب کریم نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ قولوا قولا سدیدا۔ اب سارے معاملات ہمارے جو الجھاؤ ہوتے ہیں وہ قول سدید نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو سب سے طویل آیت ہے۔ کسی بچے سے پوچھیں بھی سب سے طویل آیت کون سی ہے تو وہ کہے گا آیت المدائنہ ہے۔ تو آیت المدائنہ میں اللہ تعالیٰ نے لین دین کے کچھ معاملات، کسی کو کسی سے کچھ قرض لینا پڑ رہا ہے، کچھ ایسا کوئی معاملہ مالی معاملات کے تعلق سے یا حقوق کے معاملات کے تعلق سے کوئی چیز ہے، تو فرمایا کہ تم لکھ لو، لکھنے والا، املا کرنے والا، اور پھر جو وہ آپس میں جو ہے اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ کریں، نہ اس میں اکتائیں، کوئی بھی چھوٹی اور بڑی تفصیل لکھتے ہوئے اکتائیں نہ، اور پھر اس کے بعد املا کرنے میں کسی کوئی اکتاہٹ نہ ہو، اور برابر اور درست الفاظ کا انتخاب کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری تفصیل اس آیت کے اندر موجود ہے، کیونکہ قول سدید اگر ہوگی، بات لکھی جائے گی، بات کی وضاحت ہوگی، ہر نقطے کی وضاحت ہوگی، اور اس پہ شہادت کا قانون شہادت کے اعتبار سے شہادت بھی ہوگی، تب جا کے کبھی تو ظاہر ہے کہ بگاڑ کے امکانات بھی بہت کم ہوتے ہیں، اور اگر بگاڑ ہوتا بھی ہے تو اسے درست کیا جا سکتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ عام طور پر مالی معاملات میں سوٹھا کر لیتے ہیں، ایک دوسرے پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اور بھروسہ یعنی ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں اس چیز کی وضاحت کرنا یا لکھ لینا یا پوچھ لینا، یا جسے ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں بے رکھنا، اس کو خلاف اخلاق سمجھتے ہیں۔ جی کیا کہے گا، جی اتنا ہے، اتنا اعتماد کرو، جی بڑی بے اعتباری ہے، جی آپ کو ہم سے پوچھتے ہیں۔ اور قرآن کا واضح فَلْيَكْتُبْ، اور یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ الامر یوجبہ الوجوب، قرآن میں جہاں بھی کوئی لفظ صیغہ امر کے ذریعے ہے تو وہ واجب ہے۔ یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ قرآن میں جہاں بھی اور حدیث میں بھی جہاں بھی کوئی صیغہ امر کے حکمیہ صیغہ ہے تو وہ واجب ہے، ورنہ یوجب تحریم، اور جہاں بھی قرآن میں یا حدیث میں کسی چیز کے لیے نہیں کا لفظ استعمال کریے، نہ کرو تو وہ حرام ہے۔ تو یہ ایک عام سا قاعدہ ذہن میں رکھیے کہ الامر یوجب الوجوب والنہی یقتضی التحریم۔ تو کیا ہے کہ حکمیہ صیغہ تھا کہ بھئی آپ نے ان چیزوں کو لکھ لینا ہے، اور اس کا سبب تعلق کس چیز سے ہے؟ قول سدید سے۔ بات واضح ہو، ٹھوس ہو، پہلے واضح ہو، اور ہم ایسا نہیں کرتے، اور پھر ہماری زبان کی یہ کوتاہیاں پھر ہمیں ساری زندگی کے تنازعات میں الجھا کے رکھ دیتی ہے۔ تو زبان اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اعضاء بنائے ہیں، انسان کے جسم کے جتنے جو اعضاء ہیں، ان اعضاء میں دو ہی عضو ایسے ہیں کہ جو صحیح معنی میں حکومت کر رہے ہیں، ایک اس انسان کا دل ہے، ایک اس کی زبان ہے۔ باقی سارا دل سے، آپ یہ بحث طویل ہے کہ صاحب تفکر کا، تفکیر کا جو منبع وہ دل ہے یا دماغ ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں نہیں جاتا، اور لیکن یہ ہے کہ انسان کا دل اور اس کی زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے، اور وہی اصل فیصلہ کن ہے۔ اس لیے وہ جب عراق میں شورش بہت بڑھ گئی اموی دور میں، تو خلیفہ نے اعلان کیا، بھئی ہمارے دربار میں اعلان کیا من لی بالعراق، بھئی عراق کے لیے مجھے کوئی اچھا سا گورنر چاہیے، کون ہو سکتا ہے؟ تو حجاج بن یوسف غیر معروف سا آدمی تھا، کھڑا گیا ثقیف کا، کہنے لگا جی آنا لہا، بھئی میں عراقیوں کو، ان کی شورش کو میں کنٹرول کر سکتا۔ تو خلیفہ نے اس کا اجلس فلا وسامت ولا جسامت، بیٹھ جانا تو خوبصورت ہے، یعنی تھوڑا سا آدمی باروب بھی ہونا چاہیے، اور نہ تو جسیم ہے کہ تجھے وہاں اس جیسے جو ہے متمدن شہر کا، دوسرے عرب ممالک کے مقابلے میں عراق متمدن بہت تھا، تو کہا کہ وہاں کے لیے ہمیں جو ہے مناسب آدمی چاہیے۔ تو اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا اما الوسامۃ فللنساء والجسامۃ للحمیر۔ کہتے ہیں جناب شاہ سلامت، خوبصورتی اگر دیکھنی ہو تو خواتین میں یہ گن دیکھے جاتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہیں کہ نہیں ہیں،
اور قد کاٹ دیکھنا ہے تو گدھا جب ہم خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں قد کاٹ بھی اس کا ٹھیک ہو. اما المرء فباصغريه، اور اگر انسانوں کو تولنا ہے تو انسان تو اپنی دو چیزوں سے ہے، یا تو اس کا دل صاف ہونا چاہیے اور اس کی زبان درست ہونی چاہیے. المرء باصغريه، انسان اپنی زبان سے، انسان اپنے دل سے. لہذا زبان معیار ہے ہمارا، زبان بادشاہ ہے، یہ تخت اور تختہ سارا اسی سے ہے. اور یہ تو دنیاوی معیار ہے، اور آخرت کا معیار کیا ہے اس کے سلسلے میں آگے نصوص آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. ہم بہت آسان سمجھتے ہیں کچھ بھی بول دینا، ہم بہت آسان سمجھتے ہیں ہر مسئلے میں اپنی رائے دے دینا، ہم بہت آسان سمجھتے ہیں ہر چیز میں زبان چلا دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. تم میں سے جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اچھی بات کہے یا خاموش ہے، اچھی بات کہے یا خاموش ہے. اور ہم تو صاحب زبان کے بادشاہ ہیں. میری زبان میری مرضی، میری زبان میری مرضی، ہم جو چاہیں کہیں. ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. ہر شخص اس دعوے کے ساتھ کھڑا ہے کہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. آپ کا بولنے کا موقع ہے یا نہیں؟ آپ کو بولنا چاہیے کہ نہیں بول؟ آپ کے بولنے سے فتنہ ہو رہا ہے، آپ کے بولنے سے فساد ہو رہا ہے، آپ کے بولنے سے جو ہے نفاق پیدا ہو رہا ہے، دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدے میں خطرے میں پڑ رہا ہے. لیکن آپ بول رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بولنا ہے. اور یہ بولنا صرف زبان سے ہی بولنا نہیں، بولنے کی جو نئی فارمز ایجاد ہوئی ہیں ان کو بھی یہی احکامات ہیں اس پر. جناب آپ سوشل میڈیا کے ذریعے جو کچھ اپڈیٹ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا بولنے میں شامل ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی کوئی کمنٹ کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، کوئی پوسٹ لکھ رہے ہیں، کچھ کہیں مداخلت کر رہے ہیں کسی بحث کے اندر، وہ سارا کچھ آپ کے بولنے میں شامل ہے، وہ آپ کی زبان ہے. تو اس اعتبار سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان، دیکھیے ایمان کے کس درجے کا تذکرہ کیا، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو اچھی بات کہے یا خاموش ہے. اور یہ بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ. بندہ کوئی بات کرتا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہوتی ہے، اللہ کی پسندیدہ بات ہوتی ہے. اب صاحب اللہ کو پسندیدہ باتیں، اللہ کو پسند آنے والی بات کون سی ہے؟ ظاہر ہے قرآن کریم ہی تو اللہ کا سب سے پسندیدہ کلام ہے، یا اللہ کے رسول کا فرمان اللہ کا پسندیدہ کلام ہے، یا اسی سے مستفاد کوئی حکمت کی بات ہے، کوئی اچھائی کی بات ہے، کوئی اصلاح کی بات ہے، وہ آپ کی زبان سے نکلتی ہے جو اللہ کو پسند ہے. لا یلقی لہا بالا، اور وہ اسے اتنا اہم سمجھتا بھی نہیں، وہ اس کو اتنا اہم سمجھتا بھی نہیں، لیکن بات کر لیتا ہے. اور ایسی بات اس کی زبان سے نکل جاتی ہے جو اللہ کو پسند آنے والی ہے، جو اللہ کو راضی کر دینے والی ہے. ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لہا بالا یرفع اللہ بہا درجات. اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا، اسے خبر ہی نہیں ہوتی، وہ تو کہہ کے چل گیا. آپ نے صرف اتنا کہہ دیا مجلس میں السلام علیکم، آپ نے کسی دکھی کو اتنا کہہ دیا ہاں جی ٹھیک ہے آپ نے کسی کی طبیعت پوچھ لی، آپ نے کسی کو خیریت کر لی، اور کچھ نہیں صاحب آپ گزرتے ہوئے کسی نے چھینک ماری اور الحمدللہ کہہ دی، اور آپ نے گزرتے ہوئے آہستہ سے آواز میں اگر اس کو یرحمک اللہ کہہ دیا. اور اس طرح کے الفاظ آپ کی زبان سے، کسی کے لیے صبر کے الفاظ، کسی کے لیے شکر کے الفاظ، کسی کے لیے احسان مندی کے الفاظ، کسی کے لیے نصیحت کے الفاظ، کسی کے لیے اچھائی کے الفاظ، لا یلقی بہا بالا، تو بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن وہ شاکر، وہ شکر گزار ذات، وہ بندے کے چھوٹے سے صدقے کو پہاڑ بنانے والی ذات، فرمایا کہ وہ تو ایسا ہے کہ یرفع اللہ بہا درجات، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بہت بڑے درجے بلند کر دیتا ہے. ہمیں احساس ہی نہیں، ہم اپنے بستے ہیں اپنے زندگی. اچھائی کی بات ہم کہنے کے لیے کہیں تیار نہیں، اور دوسرے معاملات دنیا کے ہم سے کہلوا لیجئے، لیکن کوئی اچھی بات جو رب کو راضی کرنے والی ہے وہ عام طور پر ہماری زبان سے نکلتی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، فرمایا یہ کلمہ طیبہ صدقہ ہے. اور صدقے کی اتنی کیفیتیں ہیں، صدقہ صدق سے ہے، دل کی سچائی سے ہے. آپ اپنے اخلاص کے ساتھ کوئی اچھی بات ہی کسی کو کہہ دیں وہ بھی صدقہ ہے.
اور صدقے کا باب اتنا وسیع ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلم و تبسم کا فی وجہ اخیک صدقۃ، اپنے بھائی کے چہرے پہ تبسم لے آنا بھی صدقہ ہے. وہ پریشان حال ہے، وہ مصیبت زدہ ہے، تبسم کیسے؟ اس کا مذاق اڑا کر نہیں، مذاق کر کے، اس کے ساتھ اچھائی کی زندگی کی کوئی گفتگو کر کے، تو کیا ہے کہ وہ بھی ایک صدقہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اس کا بھی درجہ ہے. اور اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا تھا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ لوگوں کی سرگوشیاں آپس میں، ان کی مجلسیں، ان کا جاگنا، ان کا بیٹھنا، ان کا مجلسیں لگانا، سجانا، جلسے کرنا، جلوس کرنا، سب کچھ اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی خیر نہیں. خیر کی بنیاد تو بھی تلنا ہے. خیر دیکھیے، ہم نے کچھ اچھی بات کی، ہم نے کوئی پروگرام کیا، اسے سکون حاصل کر لیا، ہم نے کوئی دنیاوی منصب حاصل کر لیا، پیسہ کما لیا، وہ سب کچھ بھی تو خیر ہو سکتے ہیں. نہیں، فرمایا نہیں، خیر وہ ہے جو وہاں تلے. خیر وہ ہے جو وہاں تلے، جو وہاں نہ تلے وہ خیر نہیں ہے، وہ ضائع ہے. تو فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. ہاں، صدقہ و خیرات کے لیے آپ نے کسی کو کہا یا اچھائی کے لیے آپ نے حکم دیا، لوگوں کے درمیان اصلاح کی کوئی بات کر لی، تو وہ چیز ہے کہ جو اللہ کے ہاں جس کا وزن ہے اور جس کا نتیجہ آپ کو ظاہر ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور دوسرا فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ، وہی حدیث جو پہلا ٹکڑا پڑا اس کو ذہن میں رکھیے کہ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةٍ مِّن رِضْوَانِ اللَّهِ، بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی کوئی بات کرتا ہے، لا يلقي لها بالا، اس کے سلسلے میں کوئی اس کو اہمیت نہیں دیتا. یرفع اللہ بہا درجات، اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتا اس کے سے. اور اس کے مقابلے میں فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، اور بندہ کبھی کوئی ایسی بات کر لیتا ہے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے. لا يلقي لها بالا، اور اس کے لیے کوئی اس کو اہمیت بھی نہیں دیتا. کہہ دی تو کہہ دی، پھینک دی تو پھینک دی، آ گئی تو پھر پیچھے رک نہیں سکتی. نہ کوئی اس میں جو ہے کسی طرح کا کوئی گیر ہے، نہ کچھ ہے، بس کہہ دی. ایک حرف تلخ میری زبان سے نکل گیا، کیا عذر ہو کہ تیر کمان سے نکل گیا. اب وہ زبان کا تیر ہے، وہ چل پڑا، وہ کسی کو زخمی کر رہا ہے، کسی کا جگر چھلنی کر رہا ہے، کسی کی زندگی تباہ کر رہا ہے، اسے کوئی احساس نہیں. اور نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا لا یحوی لہا بالا، لا یلقی لہا بالا یحوی بہا فی جہنم. صرف اتنی سی بات اسے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. اس معیار پر آپ اپنے آپ کو، ہم اپنے آپ کو، ہم سب تولیں اپنے آپ کو. آپ نے سنا ہوگا لوگوں کی زندگیوں کے واقعات. کچھ لوگوں کی زندگیوں، پوری زندگیوں کا رخ بدل گیا، زندگیاں بدل گئی صرف ایک جملے سے. کسی نے کوئی ایک نصیحت کی بات کی تو زندگی بدل گئی، اور صاحب کسی نے ایک تلخ بات کہی تو زندگی سے ایسی مایوسی ہوئی کہ لوگ خودکشیوں پر آمادہ ہو گئے. کسی نے ایک ایسا جملہ کہا کہ صاحب وہ گیا اور ختم ہو گیا. تو یہ لفظ جو ہے اتنی بڑی تاثیر رکھتے ہیں. اس لیے عربی کے شاعر کہتا ہے کہ صاحب تیر و سنان کے جو زخم ہیں وہ وقت کے ساتھ منتمل ہو جاتے ہیں، لیکن جراحات اللسان لیس لها التیام، لیکن جو زبان کے زخم ہیں ان کو کبھی بھی جو ہے وہ کبھی بھی وہ زخم منتمل نہیں ہوتے، وہ کچوکے دیتے رہتے ہیں. اور کہنے والا کبھی بہت توجہ کے ساتھ اور سنجیدگی سے کہتا ہے وہ غلط بات کہ جس دوسرے کے سینے چھلنے کرنے والی ہوتی ہے، اور کبھی وہ بطور مذاق یا کسی اور نیت سے وہ اپنی زبان سے جملہ کہہ دیتا ہے جو بہت نقصان دہ ہوتا ہے. اور اس لیے زبان سے متعلق جتنے گناہ ہیں ان کو گناہ کبیرہ، اور نہ صرف یہ کہ گناہ کبیرہ بلکہ وہ کبیرہ کہ جس کی جو وعید ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود جگہ جگہ بیان کیا. غیبت کا تذکرہ فرمایا لا یغتب. تو غیبت کیا ہے؟ ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا کسی ایسی چیز سے تذکرہ کرنا کہ جو اس کو ناپسند ہو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
تو اس کا اگر ہم اس کے سامنے نہ کہیں، اس کی پیٹھ پیچھے کہتے کہاں، غیبت تو ہے ہی پیٹھ پیچھے، سامنے کہو گے تو وہ تو بہتان ہوگا، یعنی وہ چیز جو وہ ناپسند کرتا ہے اس کے اندر نہیں ہے، آپ نے سامنے کہہ دی تو وہ بہتان ہوگا، اور پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہیں تو وہی غیبت ہے اور وہ ناپسند۔ آپ اس کے سامنے جو چیز نہیں کہہ سکتے، آپ جو چیز مجلس میں نہیں کہہ سکتے، اور رب کے سامنے میدان محشر میں اس کے بارے میں جو بات نہیں کہہ سکتے، تو وہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ أَيُحِبُّ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھائے؟ مردار گوشت کھانے کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اگر جو ابھی برڈ فلو ہے، فلانا فلو ہے، تھوڑا سا مشکوک ہم گوشت کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا، لیکن وہ بھی مردار گوشت، وہ بھی اپنے بھائی کا کون کھانے کے لیے بدبخت تیار ہوگا؟ اور یہ جو تعبیر ہے، یہ تعبیر میری اور آپ کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی کی تعبیر ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ اور اہل علم نے یہاں ایک اور نقطہ بھی بیان کیا ہے جو بہت اہم ہے۔ امام ابن اثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لحوم العلماء مسمومۃ، لحوم العلماء مسمومۃ، علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہے، علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہے۔ اب کیا مفہوم ہے اس کا؟ انہوں نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھئی کسی کی آپ غیبت کر رہے ہیں تو گویا آپ اس کا مردار گوشت کھا رہے ہیں، لیکن صاحب یہ مردار گوشت کھانے والا مر بھی سکتا ہے، بچ بھی سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ کسی عالم کی غیبت کرنے والا آدمی بچ نہیں سکتا، سمجھو کہ اس گوشت میں زہر بھی شامل ہے، اس گوشت میں زہر بھی شامل ہے۔ لحوم العلماء مسمومۃ، کسی عالم کی غیبت عام آدمی کی غیبت کے برابر نہیں ہے۔ عالم کا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ کے اندر علماء کرام کا جو مقام متعین کیا ہے، اس اعتبار سے ان کی غیبت، ان کے سلسلے میں بدگوئی، ان کے سلسلے میں زبان درازی عام انسانوں کے مقابلے میں زبان درازی سے بڑھ کر ہے، اور یہی طبقہ سب سے آسان ہے، یہی طبقہ سب سے آسان ہے۔ کسی بھی یعنی آپ نے سب سے بڑی گالی مولوی ہو جاتا ہے، 50 معاملات ہوں گے، ہر چیز ہوگی، آپ کی زبان پہ بہت آسانی کے ساتھ اگر کوئی طبقہ نشانہ بنتا ہے تو وہ مولوی بنتا ہے۔ جب آپ کسی کو چڑھانا چاہیں، برا کہیں تو کمڑا داڑھا رکھا ہوا ہے، عیب دلانا جی تمبا گنجا ہوا ہے، لمبا داڑھا رکھا ہوا ہے۔ تو یعنی ہم بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان، آپ کو بھی پتا ہے کہ داڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم جب آر دلانے پہ آ جائیں، ہم جب گالی دلانے پہ آ جائیں، ہم کسی کو زخمی اور مجروح کرنے پہ آ جائیں تو ہماری زبان کا نشانہ سب سے پہلے داڑھی بنتی ہے، سب سے پہلے اس کی جو ہے سنت، جو جس طرح کی بیچارہ کے مطابق اس نے کوئی کپڑا پہن رکھا ہوتا ہے وہ نشانہ بنتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر شخص کی ایگو ہے، اس کی انا ہے، اس کی عزت ہے، اس کا وقار ہے، اور اس کا سماجی پس منظر ہے، اور اس کے اپنے تحفظات ہیں، وہ اپنے ذات کے لیے انتقام لے سکتا ہے، وہ آپ کی گالی کے مقابلے میں گالی دے سکتا ہے، وہ آپ کی بدنامت کے مقابلے میں بدنامت کر سکتا ہے، آپ کو کورٹ میں گھسیٹ سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ ورثۃ الانبیاء، اس نبی کے وارث کہ جو فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء کو اتنا ایذائیں نہیں دی گئی مل کر جتنی اکیلے مجھ کو ایذائیں دی گئی۔ وہ زبان کی بھی ایذائیں تھی، وہ جسم اطہر کو زخمی کرنے کی بھی ایذائیں تھی، وہ شیب ابی طالب میں محصوری کی ایذائیں بھی تھی، وہ جنگوں میں زخمی کرنے کی اور ملک بدر کرنے کی، ہجرت پر مجبور کرنے کی، اور پھر یہاں تک کہ کائنات کے سب سے محبوب انسان انبیاء کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پیاری بیٹی جو کائنات کے محبوب ترین نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی ہیں، ان تک کی عزت کو کے اوپر کیچڑ اچھالنے تک کا زخم نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہا ہے۔ اس نبی کے وارث
ظاہر ہے کہ ان کو یہ زخم بھی بہت سہنا پڑتا ہے کہ ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے زبان کے تیروں کا. لیکن یہ بات کا ایک رخ ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ طبقہ بھی دودھ کا دھلا ہے، ہم بھی انسان ہیں اور بہت ساری غلطیاں شاید نمایاں بھی ہوتی ہیں اس اعتبار سے کہ سفید کپڑے پہ داغ دور سے نظر آتا ہے. اس طبقے سے وابستہ لوگوں کو بھی اپنا کردار اور اپنا عمل اس معیار پر رکھنا چاہیے کہ وہ بھی دین کی حرمت پہ حرف آنے کا سبب نہ بنے، لیکن لوگوں کو بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ اس طبقے کو اپنی زبان درازی کا نشانہ نہ بنائیں، اللہ کا خوف کر کے گفتگو کریں. تو فرمایا کہ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ فِي سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ. اور آخر میں آپ کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث سناتا ہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خیر کے امور بتا رہے ہیں. خیر کے امور بتاتے بتاتے آپ نے آخر میں کہا ایک بات اور سنو. اب میں سارے جتنے خیر بتا دیے، اس خیر کی بادشاہ جو خیر ہے وہ بتا دو. الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، آؤ میں اس سب کا خلاصہ تمہیں بتا دیتا ہوں. اور وہ کیا ہے کہ کف علیک ھذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو اپنے ہاتھ مبارک سے پکڑا، فرمایا کف علیک ھذا، بس یہ پکڑ، اس کو بچا کے رکھو، اس کو روک کے رکھو، بس یہ نہ بولے کچھ غلط، اس کو نہ بولنے دو غلط، یہ کچھ غلط بولے گی تو ٹھیک نہیں ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں یا رسول اللہ انا مؤاخذ بما نقول، اللہ کے رسول کیا ہم اپنے زبان سے جو کچھ کہتے ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة الا حصائد السنتهم. معاذ، یہ قیامت کے دن لوگ جو اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جائے جائیں گے، یہ زبان کی کمائی ہوگی. الجزاء من جنس العمل، زبان سے کیا ہے تو زبان ہی پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے زبان کی کمائیوں کی وجہ سے. تم معمولی سمجھتے ہو کہ یہ زبان سے ہم کچھ بھی کہہ دیں تو پکڑے نہ جائیں گے؟ زبان ہی کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ من یضمن لی ھذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے لیے ضمانت طلب کی تھی کہ تم زبان کے اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہی سورہ نور کا واقعہ بیان کرتے ہوئے سورہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اذ تلقونه بألسنتکم وتقولون بأفواهکم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظیم. سیدہ عائشہ پر جب الزام لگایا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی زبانوں سے اس مسئلے کو لے پھرتے تھے. بھئی افواتی تلقونه بألسنتکم، ایک نے دوسرے سے لی، دوسرے نے تیسرے کو پاس کر دی، جو افواہیں پھیلتی ہیں. تو ہمیں اس تلقونه بألسنتکم، جب تم یہ بری بات جسے سنتے ہی کہتے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، تم نے یہ کچھ نہ کہا، تم نے رپورٹر بن گیا، تم میں سے ہر شخص میڈیم بن گیا اس بات کو آگے تک پاس آؤٹ کرنے کا. تو فرمایا کہ صاحب یہ ہوا کہ اذ تلقونه بألسنتکم وتقولون بأفواهکم ما ليس لكم به علم، وہ بات کہ جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، تم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا اور تم کہتے پھرے. وتحسبونه هينا، اور تم سے معاملہ معمولی سمجھتے ہو، وهو عند الله عظیم، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی. اور آخر میں یہ جو حدیث پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، کہ بندہ جب بنو آدم صبح اٹھتا ہے تو سارے اعضاء اس کو سمجھاتے ہیں، وہی دیکھ اس کو انکار کرتے ہیں کہ بھئی تکفر اللسان، سارے کے سارے اعضاء اس کی زبان کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں فتقولون، اور کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اتق اللہ فینا، ہمارے سلسلے میں ڈرو. فإنما نحن بک، ہم تمہارے ہی تابع ہیں. فإن استقمت استقمنا، اگر تو زبان تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے. وإن اعوججت اعوججنا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہوں گے. ہمارے معاملات کا ٹیڑھا پن، ہمارے اخلاق کا ٹیڑھا پن، ہمارے معاملات کی کجی ساری کی ساری ہماری زبان کی کمائی ہے. اور یہاں کا معاملہ تو معمولی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن جو کچھ اس زبان کے کمائی ہم نے
اس کا سامنا کرنا ہے، اس سے ڈر جائیں، تو ایک ذمہ دار شہری بنے، ایک ذمہ دار مسلمان بنے اور ایک ذمہ دار فرد بنے سماج کا، کہ ہم اپنی زبان سے، چاہے وہ بولتے ہوئے بولنے کی فارم میں ہو، سوشل میڈیا کے فارم میں ہو، یا کسی تحریری ہو، تقریری ہو، ویڈیو ہے، لائک ہے، کمنٹ ہے، کچھ بھی ہے، ہم اپنے زبان کو کسی ایسی چیز میں ملوث نہیں کریں گے۔ سیدنا حسن بن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یزید کون، یزید کا معنی ہے، اس کے حضرت امیر معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو معاملات تھے، کچھ اختلافات کے، اس کا تذکرہ کر کے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں درست کون تھا؟ انہوں نے بہت بڑی بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا اللہ نے تمہارے ہاتھوں کو ان فتنوں میں ملوث ہونے سے بچا لیا، اللہ نے تمہارے ہاتھوں کو ان فتنوں میں ملوث ہونے سے بچا لیا ہے، تو اپنے زبانوں کے ذریعے ان فتنوں میں کیوں شریک ہوتے ہو؟ یعنی اس دور میں ہوتے تو کسی نہ کسی فتنے والے گروہ میں تم یقیناً ہوتے۔ لوگ آزمائے گئے تھے، لوگ اپنے ہاتھ کے ذریعے اس آزمائش کے شریک ہوئے، کوئی اس گروہ میں ہے، کچھ اس گروہ میں ہے، اور اللہ نے اگر تمہارے پر احسان کیا کہ تم اس دور میں پیدا نہیں ہوئے، تو اب بول کر کیا تم اپنے آپ کو کسی گروہ میں شامل ہو کے اس پریشانی کا موجب سمجھنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے اور اپنے آپ کو بچا لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا